السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج میں بہت خوش ہوں اور ایک بڑا پلیزنٹ سرپرائز مجھے ملا ہے، اور وہ سرپرائز میں نے اپنی پیشنٹ کی فرمائش پہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ مقصد بتانے کا یہ نہیں کہ میں کوئی کسی سے فرمائش کر رہی ہوں کچھ، یہ ان ایکسپیکٹڈلی میری ایک پیشنٹ آئی، میں نے ان کی فوٹو بھی بنائی ہے، میں فوٹو بھی شیئر کروں گی آپ سے۔ وہ میرے لیے عید لے کے ہیں، تو اٹ واز مطلب امیزنگ، بہت مجھے مزہ آیا۔ اور کبھی اپنی پسند کے کوئی مہنگے کپڑا دیکھ کے مجھے یا چیز لے کے اتنی خوشی ہوئی، اتنی مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے۔ یہ نا ایک بلوس قسم کا پیار ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایون اپنی فائل بھی ساتھ نہیں لے کے آئی، میرا دل تھا کہ چلے فائل ساتھ لے کے آتی تو ان کی کوئی میڈیسن آگے پیچھے ایڈجسٹ کرنی ہوتی تو وہ بھی کر دیتی، لیکن وہ پیورلی اس وزٹ کو مجھے عید دینے کا وزٹ جو ہے نا بنا کے آئیں گی، اور ساتھ میں چھوٹے ویڈیو کی طرح مجھے ٹائم تھی کہ انہوں نے کہا وہ چینج کر دوں گی۔ تو یہ جو محبتیں ہیں نا، یہ سچی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ مطلب شی میڈ مائی ڈے، مجھے بہت ہی مزہ آیا دیکھ کے۔ مجھے اس قربانی کو اتنی گرمی میں، وہ اسپیشل اپنے گھر والوں کو، بہت دور رہتی ہیں کہیں، بہت دور سے کہیں پہ لے کے آئیں اور میرے لیے اسپیشل کپڑے۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کپڑے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نا مجھے ڈاکٹر کے لیے ایک اچھا مہنگا سوٹ لا کے دو، اور مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے نا پہن کے تو یہ ویڈیو بنا رہی ہے۔ میں کہا جب میں درزی ڈھونڈتی ہوں جیسے ہی بن جاتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ یہ ویڈیو بناؤں گی کہ میری بہت پیاری پیشنٹ کے نام شمیم ان کا نام ہے، تو میری جو پیاری پیشنٹ شمیم، ان کی محبتوں کے نام آج کی ویڈیو ہے۔ اچھا، جو میں نے چلتے چلتے اور بات بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ڈپریشن کے نا سمٹمس سم ٹائم اتنے ویگ اور اتنے سمجھ لیں کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا کہ یقین ہی نہیں آتا کہ ڈپریشن کے اتنے رنگ ہیں۔ جتنے انسان ہیں نا دنیا میں، سمجھ لیں کہ ڈپریشن کے اتنے ہی رنگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ڈپریشن صرف اداسی ہے، نیند کا نہ آنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کی ڈفرینٹ پکچر ہے۔ یہ جو پیشنٹ میرے پاس آئی نا، ان کی صرف ایجیٹیشن تھی، ٹک کے بیٹھتی نہیں تھی، سارا وقت وہ بیٹھی رہتی، صبح 5 سے لے کے شام تک چلتی رہتی، بے چین بہت رہتی تھی۔ جو مقول کے ہم نے بہت جگہ دکھایا، ٹریٹمنٹ کرایا، لیکن فرق نہیں پڑا۔ ہم نے دم بھی کرایا، ہم نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سعادت میری اس سے مل کی تھی کہ انہوں نے ٹھیک ہونا تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ بہتر ہو گئی، ایجیٹیڈ ڈپریشن تھا۔ اس کے بعد جب ایکسپلور کیا تو بہت سارے چھوٹے جیسے اولاد کے مسئلے ہوتے ہیں، گھر کی چھوٹی پریشانیاں ہو نکلی۔ اچھا، سم ٹائم پھر یہ ہوتا ہے، جب یہ دوسری دفعہ بلکہ ان کے بتاتی ہوں، جب دوسری تیسری دفعہ آئی تو ان کے پیٹ میں درد تھا بس، ٹھیک ہے، اور بہت بے چین۔ اس وقت بھی ڈفرینٹ انہوں نے کنسلٹ کیا، مطلب پیٹ کے درد کے ساتھ تو کوئی سائکیٹرسٹ کے پاس نہیں آئے گا نا، انہوں نے ڈفرینٹ جگہ کنسلٹ کر لیا۔ تو پھر ان کے ایک سمجھدار بیٹے نے ان کو کہا کہ موسم چینج ہو رہا ہے، اب جو بات جہاں سے شروع ہے کہ موسم بدلے تو جو سائکیٹرک ایلسیز ہوتی ہیں ان کی میں بھی تغیر و تبدل آتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ورس ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ تو ڈپریشن یوزلی جو ہوتا ہے نا، موسم کے ساتھ ڈپریشن کا بہت زیادہ لنک ہے، یہ ورس ہو جاتا ہے۔ وہ پیٹ درد کے ساتھ آئی، یہاں آئی تو جب ان کے بیٹے نے کہا کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو، ان کی پرانی ڈاکٹر کو بھی ایک دفعہ دکھا لیا جائے۔ جب وہ آئی میرے پاس تو جیسے کہ ہم کلینک پہ یہاں پہ چائے پانی سب کو کرتے ہیں، ہم نے اماں جی کے بھی ان کو بھی چائے شائے دی، اور ساتھ میں نے ان کو یہیں پہ دوائی کھلا دی ایک نا ڈوز۔ اور ماشاء اللہ وہ ہم نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ ریسٹ کریں، تو اس کے بعد جب جانے لگی تو وہ بہت بہتر تھی۔ یہ ایک پلیسیبو افیکٹ بھی تھا کیونکہ دوائی کو تو تھوڑا سا کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ کہ اماں جی بہت بہتر ہو گئی، اور اب وہ اسپیشلی مجھے ملنے اور عید دینے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو اماں جی، تھینک یو۔ اچھا، ڈپریشن کے رنگ کی بات کر رہے تھے کہ ڈپریشن میں ایک دفعہ مریض کہتے ہیں کہ میرا سر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں میرا سر ابلنے لگ پڑتا ہے، کچھ کہتے ہیں میرے پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا آپ کسی گہری کھائی میں گر رہے ہیں، دل ڈوب رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاؤں میں آگ جلتی ہے۔ کسی پیشنٹ کی کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا میرا معدہ کام نہیں کرتا، اور زیادہ تر ڈپریشن کے پیشنٹ کا معدہ خراب رہتا ہے۔ انگزائٹی ڈپریشن کے مریض جو ہے نا وہ معدہ جگر کے ڈاکٹرس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا معدہ خراب ہے۔ پھر ڈپریشن کی ایک پکچر یہ ہوتی ہے کہ ذائقہ آپ کو برا لگنا شروع ہوتا ہے، آپ کو کسی خوراک کا کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، آپ کو لگتا ہے سب بد ذائقہ چیزیں۔ تو اچھا، اگر آپ کے شوہر کو کسی کو ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے یا آپ کی ساس کو کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا تو اس کو سائکیٹرسٹ کے پاس ضرور دکھائیں، مے بی اس کو ڈپریشن ہو، خواہ میں آپ کو ساری زندگی برا بھلا کہتے رہے ہو کہ اچھا کھانا نہیں پکاتی ہوں۔ اچھا، ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر ڈپریشن کا ایک فیچر یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب برے آتے ہیں، کہتے ہیں خواب پریشانی والے آتے ہیں، خواب میں کچھ شیطانی چیزیں نظر آتی ہیں،
یا وہ جو مردے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں خواب میں سانپ نظر آتے ہیں، مطلب پریشانی والے خواب آتے ہیں. ڈپریشن کا پھر فیچر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ یہ کندھوں میں کھنچاؤ، کندھے تھکے رہتے ہیں ہر وقت، جسم میں جان نہیں ہے. محلے کی عورتیں جو ہے نا وہ محلے کے جی پی کی جو یا ڈسپینسر کی موجیں ہوئی ہوتی ہیں، ڈرپ لگوا لیں، ٹیکے ڈال کے، اور بلکہ ہمارا جو ہے نا ہماری سفید پوش طبقہ جو ہے ہمارا، ان میں تو ایک نا ان کا بھائی ہر طبقے کا اسٹیٹس سمبل ہوتے ہیں، ان کا بھی اسٹیٹس بن گیا کہ اچھا میں بوتل لگوانی ہوتی ہے ایک منٹ نا طاقت ٹیکے پوا کے، پھر میرا بڑا سونا ٹائم لگتا ہے، مہینہ میرا بڑا سونا لگ جاتا ہے. تو وہ جو طاقت کے ٹیکے اور وہ جو چیزیں ہیں نا، مطلب جس لیے آپ لگاتے ہیں فٹیک اسٹریس میں بھی ہوتی ہے اور ڈپریشن میں بھی ہوتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کھادا پیتا لگتا ہی ہے، جو مرضی کھا لیں جسم میں جان نہیں لگتی، جسم کے اندر انرجی نہیں لگتی. تو یہ بھی ڈپریشن کا فیچر ہوتا ہے. تو ان شارٹ یہ کہ جتنے انسانوں کی ورائٹی ہے اتنے ڈپریشن کے سمپٹمس کی ورائٹی ہے. ہر ایک کی پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہوگی، ضروری ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ دوسرے سے. اور ایک اور بات میں کہتی ہوتی ہوں، ہم نے انسانوں کا علاج کرنا ہوتا ہے، کتابوں کا علاج نہیں کرنا ہوتا. ہر دوائی ہر پیشنٹ کو سوٹ نہیں کرتی. جیسے آج ایک پیشنٹ آئے، اچھا ہم نے 2-3 دفعہ اماں کو چیک کرایا، وہ بھی اپنی والدہ کو لے کے آئے تھے، وہ بھی میں اپنی اسٹوری شیئر کرتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ امی ٹھیک نہیں ہو رہی نا، تو آج پھر ہم لے آئے، بڑا ناراضگی سے کہ آج پھر ہم لے آئے. تو اچھا خیر میں نے ایک بات ان کو یہ کی کہ میں نے کہا ہر دوائی ہر بندے کو سوٹ نہیں کرتی. آپ کافی مہینے پہلے آئے تھے، اور اولڈ ایج میں ویسے بھی کم دوائی دیتی ہوں، اور اگر ایک دوائی سے فرق نہ پڑے تو پھر یا تو اس سے امپروومنٹ مائلڈ سی امپروومنٹ آئے تو میں اس کو تھوڑی سی بڑھا دیتی ہوں، یا پھر میں جو ہے نا چینج کرتی ہوں، لیکن وہ بھی لو ڈوز سے شروع کرتی ہوں. اچھا ہوتے ہوتے چیزیں ایکسپلور کرتے کرتے پتہ چلا کہ اماں جی کے ہسبینڈ کی 1.5 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، اور اب وہ ایک اور بیٹا اپنے گھر لے آیا ہے. پہلے وہ کسی اور بچے کے ساتھ رہ رہی تھی، جو ان کے بقول ان کا گھر، اماں جی کا گھر، وہ ایک اور بیٹے کا گھر تھا جہاں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی تھی. تو اماں جی کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں لگتا یہاں پہ. اب وہ بیٹے کا اصرار تھا کہ میرے پاس سہولتیں بھی زیادہ ہیں، میرا گھر بھی بڑا ہے، میرے پاس رشتے دار زیادہ آتے جاتے ہیں، لیکن میں نے ان کو یہ کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ جہاں دل ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے اپنی امی کا بھی دکھ یاد آیا. امی کا بھی ہم نے گھر چینج کیا، تو میری امی بھی اب تو خیر سیٹ ہو گئی ہیں، لیکن شروع میں آ کے اس گھر میں بہت پریشان ہوتی تھی، بڑا تنگ کرتی تھی، کہتی تھی تجھ میں کتنے لائے ہو، میرا دل نہیں لگتا. تو جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کا دل، ان کو اپنا مٹی کوڑا، اپنا چھوٹا گھر، بغیر سہولتوں کے گھر، بغیر اے سی کے گھر، ان کو اپنا ماحول اچھا لگتا ہے. ان کو روکھی سوکھی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ اپنا ماحول چھوڑ کے خوش نہیں ہوتے. اس لیے پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اب باتوں سے بات نکلتے گئی ڈپریشن کا. اب اماں جی کا یہ ہوا کہ ڈپریشن اس لیے ٹھیک ہو رہا کہ وہ جہاں رہ رہی ہے نا وہاں ان کا دل نہیں لگتا، لیکن وہ بچوں کی وجہ سے مجبور ہے کہ بچہ میرا مائنڈ نہ کر لے کہ یہ اماں کہتی ہیں یہاں دل نہیں لگتا، فلانے گھر میں جانا ہے. تو پلیز اپنے بزرگوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں. آپ ان کو سہولتیں دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے بزرگ جو ہے نا ان کو دل کا سکون چاہیے ہوتا ہے. ان کو سہولتوں سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اتنا فرق نہیں پڑتا. آپ نے بہت ساری آج کل جو یوٹیوب پہ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، میں بھی کبھی کبھی دیکھتی ہوتی ہوں کہ ایک پہاڑوں میں کوئی خاتون اکیلی رہ رہی ہے، غاروں کے اندر افغانستان میں بڑے بڑے کپلز ہیں، وہ اپنا کھانا سنا پکا رہے ہوں. تو بات یاد رکھیے گا کہ جہاں دل ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، جہاں سکون ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، چاہے اس میں. ورنہ جھونپڑی والے قوام کیوں خوش رہتے ہو؟ جھونپڑی والے اور بڑے بڑے یہ پیلسز اور وہ فیلڈ کیا بولتے ہیں، ان فیلڈ میں دیکھو بڑا شاندار سماج سے دیکھا. ان گھروں میں رہنے والے جو ہے نا پھر تو یہی خوش رہتے ہیں. پھر ہمارے جیسے سادے گھروں میں رہنے والے یا بزرگوں میں رہنے والے تو خوش نہ ہوتے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں کہ انسان اپنے ماحول میں اپنے حالات کے حساب سے جہاں وہ رہتا رہا ہے، جہاں اس کی جوانی، جہاں اس کا بڑھاپا، جہاں اس کا بچپن گزرا ہے، وہ وہیں پہ خوش رہتا ہے. تو بزرگوں کو خوش رہنے دیں. بزرگوں کو سہولتوں سے غرض نہیں ہوتی. آپ اپنی طرف سے سوچتے ہیں، لیکن ان کی جگہ رکھ کے سوچیں وہ کیا چاہتے ہیں. تو اماں کو جب میں نے کہا کہاں جانا ہے تو انہوں نے کہا میں اپنے گھر. میں کہا کل ادھر چلیے کہ آج چلیے؟ کہتے نہیں آج ہی جانا ہے ادھر. دوسرا بیٹا ادھر رہتا تھا. تو میں آئیڈینٹی کسی کی شو نہیں کرتی، لیکن یہ کہ یہ جو معاشرتی پرابلمز ہوتے ہیں یہ میں بتا دیتی ہوں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے. اور اگین شمیم جو آنٹی ہے جو مجھے سوٹ دے کے گئی ہے، اصل میں بات سوٹ کی نہیں ہے. سوٹ تو بہت سارے خریدتے ہیں، لیکن وہ جو محبت ہے نا، وہ جو جذبہ ہے نا. تھینک یو اماں جی، آپ کی اسپیشل ویڈیو آج.